بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذی الحجہ میں چند اعمال بہت ضروری ہیں۔ ذی الحجہ کے اعمال نو ذی الحجہ فجر سے 13 ذی الحجہ میں عصر کی نماز تک ہر فرض صلات کے بعد ہمیں تکبیرات کہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیرات کہتے ہوئے مدینہ منورہ کے بازار میں جاتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر اونچی آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے بازار سے گزرتے تھے، اور لوگ بھی کہنے پر ساتھ دیتے تھے، اور پورا بازار تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں میں ہم بھی 9 سے لے کر 13 تک آواز سے تکبیرات کہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں تیار ہو گئی، بچوں کو ہاتھ دھلا کر کپڑے پہنا کر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اب بچوں کو تیار کروا کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کے حملے۔ آپ نے 3 جگہ پر اس کے حملوں کو کینکر مار کر دور کیا، اور شیطان وسوسہ ڈالنے، قربانی نہ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب آپ نے اطاعت کی، اللہ کے حکم کی، اور بیٹے کو اپنے گردن کے لٹا دیا، اصدقتا رویا، تو حکم ہوا آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، وہ ذبح شدہ تھا، اسی کو آپ نے ذبح کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ سے علیحدہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ قربانی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں مومنوں کے آنے والے مومنوں کے لیے قربانی کا فریضہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد۔ ہمیں بھی قربانی کرتے ہوئے کنبہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ مناسک حج ادا کرتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام کے کنبہ کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ نفس و شیطان کی اطاعت سے محفوظ رہنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ ابراہیم پر، اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔